اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ شکر فوز للحامدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی یعصوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن الامام المظفر وشجاع الغضنفر ان الذی سمته امه حیدر واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر مصائبہم ومنکر فضائلہم اجمعین قال سبحانہ وتعالی فی الکتاب المجید الحکیم ان اللہ مع الصابرین صلوات محمد عزاداران حسین علیہ السلام، آج شب دہم کی مناسبت سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ شہزادی کونین بنت رسول الثقلین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے انصاران کا پرسہ پیش کر سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ولید اور مروان بن حکم کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حسین اپنا فیصلہ ولید کے دربار میں پہلی بار کھڑے ہو کے سناتے ہیں، چونکہ یہ نواسہ رسول ہے جسے پسر رسول کہا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی اصحاب کرام جب نہ رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے، اور حسین کے سامنے ایک ایسی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ جس سے وہ ہرگز راضی نہ تھے۔ مولا حسین پہلی بار جب جاتے ہیں تو ولید کے دربار میں بیعت کے مطالبے کے بعد ان کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ، میں حسین نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ومعدن الرسالہ، میں رسالت کا جوہر ہوں، اصل رسالت سے تعلق ہے میرا، ومختلف الملائکہ، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا رہا ہے، فرشتے آتے رہے ہیں، فرشتے جاتے رہے ہیں، کبھی حکم خداوندی سے وحی خدا لے کے آتے رہے ہیں، کبھی مبارکباد لے کے آتے رہے ہیں، اور کبھی حسین کو جھولا جھلانے آتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک فیصلہ سناتے ہیں کہ بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، کہ مجھ سے ہی آغاز ہے اور مجھ پہ ہی خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جس شخص کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یزید رجل فاسق، کہ یزید جو ہے وہ ایک فاسق ہے۔ قرآن پاک میں آپ سب جانتے ہیں کہ یزید کو فاسق کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اگر کسی کو فاسق کہا گیا ہے تو وہ ابلیس کو کہا گیا ہے، جو اللہ میں اور اس کی مخلوق میں
فسق و فجور پیدا کرتا ہے، اس ربط کو توڑتا ہے جو اللہ کا اس کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ وشارب الخمر، اور وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو شراب پیتا ہے۔ وقاتل النفس المحرمہ ومعلن بالفسوق، اور اپنے گناہوں پہ اعلانیہ اعتراض کیے بغیر اعلانیہ فخر کرتا ہے۔ حسین جب یہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو ایک مرتبہ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو جاتے ہیں اپنے نانا کے روضے پر۔ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے نانا کے روضے پہ پہنچتے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں کہ اے نانا، آپ گواہ رہیے گا کہ مجھے ان لوگوں نے اس حالات پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ کے روضے پہ ان کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ نانا، انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق، جیسا کہ آپ مجھے امانتاً ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کہ حسین کی مخالفت نہ کرنا، حسین سے محبت کرنا، حسین کو جس نے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، حسین کو جس نے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، انہوں نے وہ سب کچھ بھلا کے نانا میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مجھے تنہا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ قبر رسول سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ حسین اگر آئے ہو تو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے ملتے جانا، کل رات کی میرے روزے پہ سرگردان ہے، پریشان ہے، آتی ہے اور روتی ہے، اسے معلوم ہے کہ حسین پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا اس نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا۔ عزاداران حسین، آج شب دہم میرے مولا حسین شب دہم تک جب پہنچتے ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے وزیر، اپنے اخی، اپنے عباس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس، ان لوگوں کے پاس جاؤ، مجھے ان لوگوں سے ایک دن کی مہلت چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ عبادت الہی میں آج کی رات گزاروں، اور ایک اور ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے کل تک منتظر رہنا ہے، کیونکہ کل میرا 6 ماہ کا بیٹا حضرت علی اصغر 6 ماہ کا ہو جائے گا، میں نے اصغر کی قربانی پیش کرنی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس کہتے ہیں آقا، ان ظالموں سے عباس مہلت مانگے گا، لیکن اپنا سر خم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں سے صبح عاشور کے لیے طلب مانگتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ رات عبادت میں گزارتے ہیں میرے مولا حسین۔ نصف رات کے بعد ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، ایک ایک صحابی رسول سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میرے خیمے میں آیا جائے۔ جب یہ سب یکجا ہوتے ہیں، مولا حسین کے خیمے میں آتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین انصاران حسین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اس کو اجازت ہے۔ خدا کی قسم حسین کسی سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنی تلواروں کو نکالتے ہیں، اپنے گلے پہ رکھ لیتے ہیں اور ایک بار کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم روز عاشور سے پہلے اپنی تمام گردنیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر؟ تاریخ کہتی ہے حسین جب ان کا جذبہ دیکھتے ہیں تو صبح کے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ صبح عاشور سے پہلے حسین جب خیموں میں آتے ہیں تو کبھی جناب سکینہ کے ان رخساروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس پہ کل ان ظالموں نے تمانچے مارنے ہیں، کبھی جناب اصغر کے حلق کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس پہ ان ظالموں کا تیر لگنا ہے، کبھی اپنے بھائی عباس کے ان بلند و بالا بازوؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو کل قلم ہو جانے ہیں، کبھی جناب اکبر کے اس سینے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس میں کل برچی کا پھل لگنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے مولا حسین آمادہ ہیں اپنے انصاران کے ساتھ
کل کے دن میں شہادت کے منتظر ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دل میں نانا سے کلام کرتے ہیں کہ نانا آپ گواہ رہیے گا، اس امت نے جیسے آپ کو نبوت کا صلہ دیا، جیسے میرے بابا کو ولایت کا صلہ دیا، ویسے ہی مجھے امامت کا صلہ دینے کے لیے آج اس دشت کربلا میں سب اکٹھے ہیں۔ نانا میں نے کل جام شہادت نوش کرنا ہے، نانا میں نے توحید کو بچانا ہے، نانا میں نے اپنا سر سجدے میں دینا ہے تاکہ بقائے لا الہ رہ جائے۔ اسی لیے تو جناب علامہ اقبال نے اس موقع کو اپنی نظروں میں رکھ کے ایک شعر آپ کی نظر پیش کیا ہے کہ سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، کہ حسین نے جب یہ شہادت پیش کی ہے تو پیاسی ریت پہ اپنے لہو سے جو کلمہ حق لکھا ہے یہ میری نجات کی کتاب کا عنوان ہے۔ اور ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ ان کے بخشد بے یقیناران یقین، یقین وہ مانتا ہوں جو بے یقینوں کو یقین دلا دے، ان کے لرزد از سجود او زمین، اور سجدہ وہ مانتا ہوں جو کربلا کی دھرتی کو ہلا کر رکھ دے، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ الا اللہ، اور کلمہ پڑھنا وہ مانتا ہوں کہ جو اوپر چھری چل رہی ہو، تلوار کے وار چل رہے ہوں اور نیچے سجدے میں سجدہ کرنے والا کلمہ حق پڑھ رہا ہو، ان کے از خونش بروید لا الہ الا اللہ، اور لکھنا وہ مانتا ہوں کہ جو اپنی خون سے تحریر لا الہ الا اللہ لکھ کے چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔